میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف 2 گناہ اتنے خطرناک کہ جنہوں نے پوری کی پوری بستی کو برباد کر کے رکھ دیا، سب کے سب لوگ مر گئے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 2 گناہ کون سے ہیں۔ کیا ہم بھی وہ گناہ کر رہے ہیں؟ اور اگر بچے ہوئے ہیں ہم تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے، یا ساری زندگی انہی گناہوں میں دندناتے پھرنا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک علاقے سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ اس گاؤں کے، اس علاقے کے سب لوگ مرے پڑے ہیں، ان کے بازار یوں کھلے پڑے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں لیکن سب لوگ مردہ حالت میں پڑے ہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں لیکن اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے اور آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، لگتا ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ خدامین نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے رب سے پوچھیے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ایسی کیا خطا کی، کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب لوگ مارے گئے؟ انہیں توبہ کی مہلت بھی نہ ملی؟ کیا خطا تھی ان کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بارگاہ رب العزت سے یہ جواب آیا کہ میرے پیارے عیسیٰ، آپ ایک بڑے میدان میں رات کو جائیں اور وہاں ان لوگوں کو پکارے، اس قوم کو پکاریے گا، یہ سب کے سب لوگ زندہ ہو کر آپ کے سامنے زبان حال سے کلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھلے میدان میں رات کو تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اہل قریہ کو پکارا کہ اے گاؤں والو، تمہیں اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ پکارتا ہے، اٹھو اور میری بات کا جواب دو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، سارے کا سارا مردہ گاؤں اٹھا، اللہ اکبر، اور ان کے جسموں میں آگ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سارے کا سارا میدان، سارے کا سارا علاقہ آگ کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادمین گھبرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ انہیں بولنے کی طاقت دے، یہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا لبیک یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا خطا کی تھی جس کی تمہیں یہ سزا ملی؟ اس نے عرض کیا حضور، ہم زندگی میں 2 بڑے گناہ کرتے تھے۔ پہلا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے دل میں حب دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی، اور عالم یہ تھا کہ بازار میں بیٹھ کر گانے والے اور گانے والیاں، ناچنے والے اور ناچنے والیاں، شراب پینے والے اور شراب پینے والیاں، بدکاری کرنے والے اور بدکاری کرنے والیاں ہمارے محبوب ترین لوگ ہوتے تھے، جن کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور نہ تھا، اور ہم ان سے ایسی محبت کرتے تھے جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے بغیر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ ہم جی سکیں گے۔ ہر وقت ہمارا اوڑھنا بچھونا انہی لوگوں کے اندر تھا۔ یا نبی اللہ، ایک وقت ایسا آیا، ہم لوگ اسی بدمستی میں ایک جگہ پہ اکٹھے تھے، شراب نوشی کی محفل جاری تھی، بدکاری ہو رہی تھی، ناچ گانے رقص و سرور کی محفل آباد تھی کہ اچانک ہم سب کو موت نے آ لیا۔ ہماری آنکھ کھلی تو ہم جہنم کی آگ میں گل اور سڑ رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ باقی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے جواب دیا، یا نبی اللہ، ان سب کی زبانوں پر فرشتوں نے آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے، اللہ انہیں بولنے نہیں دے رہا، اتنا ناراض ہے خدا ان سے۔ فرمایا پھر تم کیوں بات کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور، میں ان میں ایک نیکوکار انسان تھا، نیکی کرتا تھا، لیکن میری خطا یہ تھی کہ میں ان کی برائی دیکھنے کے بعد ان کو برے کاموں سے منع نہیں کرتا تھا، لیکن ان کے بیچ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی محبت میں مبتلا تھا، یہ ہے میرا قصور۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ بات سماعت کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں درد دل سے، کیا آج یہ گناہ امت محمد میں نہیں ہے؟ کیا حب دنیا ہمارے دلوں پہ راج نہیں کر رہی؟ کیا ناچنے والے ناچنے والیاں، گانے والے گانے والیاں
शराबी और बदकार लोग, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, सब मेरे बहन भाई, माजरत से मोहब्बत से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्या हमने उनको अपना आइडियल नहीं बना रखा? हमने तो उस शख्सियत को आइडियल बनाना था कि जिसकी गुलामी के लिए खलीलुल्लाह तरसे, कि जिनके लिए हजरत ईसा दुआएं करें, ऐ अल्लाह मुझे उनका उम्मती बना। जिसने अल्लाह से बातें की कलीमुल्लाह, वो कहें कि अल्लाह मुझे उम्मती मोहम्मद में से बना दे। हम बगैर चाहे उनकी उम्मत में शामिल हुए, हमने उनकी उम्मती होने की क्या कदर की। आज रमज़ान मुबारक में इन दो गुनाहों से तौबा, एक किसी अल्लाह के नाफरमान से मोहब्बत ना करने का अहद करें, तौबा करें। एक दूसरा कि अगर खुद नेकी करते हैं तो दूसरे भाई को नेकी की तलकीन करें। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर, मेरे भाइयों को माफ़ कर, मुझे देखने वालों को, मेरी वीडियो शेयर करने वालों को, और रमज़ान मुबारक में हमें पक्की सच्ची तौबा यूं अता फरमा जैसा कि तेरा इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, क्या ईमान वालो अल्लाह से ऐसी तौबा करो कि जो तुम्हारे लिए आगे को नसीहत हो। अल्लाह ताला हम सब का